زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہم بڑے بڑے موقعوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے ہم خوش ہو جائیں. لیکن ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں ناخوش رہنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ریزنس پہ بھی اپنے آپ کو پریشان اور اداس کر لیتے ہیں. اور یہ چیزیں ہمیں زندگی میں نا ایک بہت ٹائم گزارنے کے بعد سمجھ آتی ہے. یقین کیجیے مجھے یہ چیزیں شاید 35 سال کے بعد سمجھ آئیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جو چیزیں، جو پرابلمس مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھے جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا بہت سا ٹائم ناخوش ہونے میں، اداس ہونے میں اور پریشان ہونے میں گزارا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں اور ٹائم سے یہ چیزیں سیکھ جائیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور سب سے پہلے تو جناب بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جن کے اتنے پیار اور اتنے محبت سے میرے 15,000 سبسکرائبرز الحمدللہ پورے ہو گئے. اور یہ جرنی آسان نہیں تھی، لیکن اس میں آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کا پیار اور آپ لوگوں کا اتنا پازیٹیو فیڈ بیک میرے لیے آپ سمجھیں کہ موٹیویشن بنا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید 5 to 6 months لگے مجھے یہاں تک پہنچنے میں. شاید لوگ بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں، میں الحمدللہ بہت لکی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے آپ جیسے سبسکرائبرز ملے. لیکن بہت سے لوگ شاید اس میں یہ بھی آئے کہیں گے جی ہم تو اس سے پہلے آگے پہنچ گئے، تو یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنی مرضی عزت دے. لیکن بہرحال آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی سے ٹائملی نکال دینا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے ایک چیز جو ختم کرنی ہے وہ ہے شکوے شکایتیں کرنا. اسٹاپ کمپلینس. یہ جو ہم ہر بات بات پہ شکایتیں کرتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یقین کریں آپ کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پرابلمس ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے نا تو وہی ان کا سولوشن ہوتا ہے. ہر چیز کے بارے میں شکایتیں کرنا، ہر وقت کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ کمپلینس کرتے رہنا کہ میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے، میری زندگی میں یہ نہیں ہے، میں نے اتنی اسٹرگل کی، مجھے وہ نہیں مل سکا جو مجھے اچیو کرنا تھا. یا خواتین کا ایک جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ جی شوہر جو ہے نا وہ میری بات نہیں سنتے، مجھے پیار نہیں کرتے، مجھے سچا پیار نہیں ملا. تو پلیز کمپلینس کرنا بند کر دیجیے. چیزیں بہت پازیٹیو ہوتی ہیں، ہم ان کا صرف نیگیٹو سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو چیزوں کا پازیٹیو رخ دیکھنے کی عادت ڈالیے، چیزوں کو نیگیٹو وے میں دیکھنا بند کر دیجیے. شکر کرنے کی عادت ڈالیے، شکر گزاری کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ شاید کسی دوسرے کا خواب ہو. ہم کسی دوسرے کو دیکھ کے اپنے خواب بہت اوپر کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی، آپ کا لائف سٹائل، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی انکم شاید کسی دوسرے انسان کے لیے خواب ہو اور وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی اسٹرگل کر رہا ہو. سو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیجیے، کمپلینس کرنا بند کر دیجیے اور شکر کیجیے. چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. پوائنٹ نمبر 2 از اسٹاپ میکنگ ان ریئلسٹک گولس. دیکھیں زندگی میں نہ کوئی آپ کا ٹارگیٹ، کوئی گول ضرور ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں ایک گول، ایک ٹارگیٹ بنا لیں اور پھر آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، لیکن ان ریئلسٹک قسم کے نہ بنائیں جو کہ پورے نہیں ہو سکتے. میں اگر یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میری ایج اگر لیٹ سے 35 ایئرز ہے اور میں اپنا ویٹ جناب اتنا لاس کر لوں گی، اتنا اسمارٹ ہو جاؤں گی، 3 بچے ہیں میرے الحمدللہ، اور میری اسکن اتنی گلوئنگ اور اتنی فریش ہو جائے گی جیسی میری 20 سال کی عمر میں تھی، اور جناب میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے ویسا ہی ہو جانا بالکل جیسا میں آج سے 15 سال پہلے یعنی 20 سال کی عمر میں تھی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہر ایج کی نا اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کی ہر ایج کی اپنی اپنی، میں کہتی ہوں خوبصورتی ہیں، وہ اسی طرح سے ہی چلیں گی. آپ اس طرح سے فریش نہیں ہو سکتے جیسا آپ 20 سال کی ایج میں تھیں یا جیسے آپ 16 سال کی عمر میں تھیں. اچھا اگر اب آپ نے یہ گول بنا لیا نا کہ میں نے ویسا ہی ہو جانا ہے، تو یقین کیجیے آپ ویسا تو نہیں ہوں گی، لیکن جیسی آپ ابھی آ جائیں نا آپ ویسی بھی نہیں رہیں گی. اس لیے ریئلسٹک قسم کے ٹارگیٹس رکھیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنی اسکن کو فریش کرنے کے لیے، میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنا ویٹ لاس کرنے کے لیے محنت ضرور کرنی ہے، لیکن ٹارگیٹ میرا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بالکل پچھلے پاسٹ 15-20 سال پرانے پہ چلی جاؤں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو اس طرح کرنے کی کوشش کر تو لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد جناب وہ جو اس سے پہلے بہتر لگ رہی ہوتی ہیں پھر وہ ویسی بھی نہیں لگتی. دیکھیں اگر ویٹ لاس کرنا آپ کا ٹارگیٹ ہے نا تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ نا اتنا ویٹ لاس کر جاتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں لگتے. پھر اس کے بعد پھر ان کے فیس پہ نا ایجنگ سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر جو ہوتی ہے نا اسکن اپنی الاسٹیسٹی لوز کر دیتی ہے. تو یہ تو بہرحال ایک ایگزامپل تھی. سو اس طرح سے نا وہ والے گولز اپنا لیں جو آپ کر سکیں، جو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے، مجھے پتا ہے میرا چھوٹا سا چینل ہے، میرا نیا سا چینل ہے. میں اگر یہ سوچ لوں نا کہ میں اسی کانٹینٹ کے ساتھ اسی چینل پہ 1 ملین سبسکرائبرز کر لوں گی 1 مہینے میں اس کے لیے جناب دن رات لگاتار 3-4 ویڈیوز ڈال رہی ہوں، نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی نا ایک کوئی نہ کوئی اپروچ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اس وقت بدقسمتی سے ہم لوگ جو ڈیلی ولاگرز ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں نا، ہم لوگ اس کو دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، یا ہم کسی کے گھریلو مسائل دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. یہ ہمارا نا ایک بڑا سمجھ لیں کہ سوشلی ایک بڑا پرابلم ہے
کہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ میں اس میں ہم کا ورڈ استعمال کر رہی ہوں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب اسی طرح سے ہوں، لیکن بہرحال موسٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم دیوار کے اس پار جو گھر ہے نا، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اس گھر کے کیا مسائل ہیں ہم وہ جان لیں، اس گھر میں کیوں لڑائی ہو رہی ہے، اس گھر میں اگر لڑائی نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، اور یہی ہمارے ڈیلی ولاگرز اس وقت ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ چیزیں دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہو، کوئی ہمیں اچھی چیز سکھا رہا ہو، کوئی ہمیں دین کی طرف لے کے جا رہا ہو، وہاں پر ہم بہت کم جاتے ہیں۔ سو اس لیے یہ ایک ان ریئلسٹک سا ٹارگیٹ ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب میرے جو ہے نا 1 ملین سبسکرائبرز ہو جائیں گے اس سال کے اینڈ تک، تو نہیں ہو سکتے، مجھے پتہ ہے۔ سو اس لیے میں اتنا ہی کام کروں گی، میں اتنی ہی کوشش کروں گی جتنا مجھے پتہ ہے میں اچیو کر سکتی ہوں۔ اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ پرفیکٹ 100% پرفیکٹ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کوئی چیز کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ سو ہر چیز میں بے تحاشا پرفیکشن ڈھونڈنا چھوڑ دیجئے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جتنا آپ کر سکتی ہیں وہ ضرور کر لیجئے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں ہر چیز اپ ٹو دا مارک کر لوں گی، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو صفائی کا جنون ہے، آپ صفائی کر لیجئے، لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی صفائی صبح ہوگی تو رات تک گھر اتنا ہی صاف رہے گا، اتنی پرفیکٹ رہے گی، نہیں رہ سکتی۔ ہر چیز کو نا بس جتنی آپ کوشش کر سکتی ہیں اسے اچھا کرنے کے لیے ضرور کر لیجئے، لیکن اس کے بعد جب آپ ہر وقت 100% پرفیکشن کے چکر میں رہتی ہیں نا، تو پھر آپ کیا کرتی ہیں، جو زندگی میں اداسی کا ہی سبب بن جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے تو اتنا کچھ کیا تھا اور یہ چیز تو اس طرح سے ہو ہی نہیں پائی جس طرح میں نے سوچا تھا۔ دیکھیں امیجنیشن ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے اور ریالٹی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، سو دونوں کو ہم نے ساتھ تو لے کے چلنا ہوتا ہے، ظاہر ہے ریالٹی کے لیے امیجن کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کوئی کام کریے آپ پرفیکٹ اس کو کر لیں گی، نہیں ہو سکتا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، اکثر چیزوں میں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ چیزیں کمی بیشی رہ جاتی ہے اور کمی بیشی رہ سکتی ہے، اس لیے 100% پرفیکشن کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اذیت مت دیجیے، اتنا کام کریں جتنا آپ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ چاروں طرف جب ہم ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ ہم ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں، تب بھی زندگی میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی 1-2 چیزیں آپ لے لیں جس میں آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ اس میں اچھا کام کر سکتی ہیں، وہ کر لیجیے۔ کوکنگ آپ کو اچھی آتی ہے، اچھی کر لیں، لیکن کبھی کبھی نمک اوپر نیچے ہو جائے تو ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی، ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں خواتین میں نا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماضی میں زیادہ تر کھوئی رہتی ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا مرد عموماً نا اتنا زیادہ ماضی کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، اتنا عورتیں کرتی ہیں۔ تو ماضی کو یاد کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ماضی کو یاد کرتے کرتے اپنے حال کو خراب کر لینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ سوچنا کہ جب 10 سال پہلے میرے حالات میں یہ مثال دے رہی ہوں، میرے حالات بہت اچھے تھے، اس وقت یہ تھا یوں تھا، اب وہ حالاتوں میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، تو بس پچھلی زمانے کو یاد کر کر کے نا پریشان رہنا یہ غلط چیز ہے۔ ماضی کو اتنا ہی یاد کیجئے جتنا آپ کے ذہن پہ سوار نہ ہو۔ اپنے گزرے ہوئے کل سے انہی لوگوں کو یاد کیجئے جو آپ کے ساتھ آج اچھے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ماضی میں برا کیا، خدا کا واسطہ ان کو چھوڑ دیں، آگے چل پڑیں، موو آن کر جائیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے نا آپ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی ایسا انسان نا آپ کے ماضی میں کوئی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی قریبی ہے جس نے آپ کے ساتھ ماضی میں برا کیا ہوتا ہے، معاف کر دیں، آگے بڑھ جائیں۔ اگر آپ اس چیز کو دل سے لگا کے بیٹھیں گے نا، یقین کریں اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاؤں، اگر زندگی میں خوش رہنا نا تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ چیز مت سوچیں کہ میں اس طرح سے ہوں، میرا یہ لائف سٹائل ہے، میرا یہ اس طرح کا میرا جو بھی میری روٹین ہے، جو بھی میری ہیبٹس ہیں، یہ ایسے ہی ہمیشہ چلیں گی، ایسے ہی سب کچھ چلے گا۔ دیکھیں جب آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے نا، آگے بڑھنا ہے، خوش رہنا ہے اسپیشلی، تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا جو کہتے ہیں ہمیں تو جی اپنے کمرے کے بغیر نیند نہیں آتی، ہمیں واش روم اپنا ہونا چاہیے، ادروائز جو ہے نا ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کسی اور کے واش روم کو استعمال کرنا۔ تو دیکھیں کمفرٹ زون جو ہے نا وہ آپ کے گھر تک ہی ہوگا، وہ آپ کے ارد گرد جو آپ نے انوائرمنٹ بنایا ہوگا نا اس میں ہوگا۔ جب آپ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیں گے نا تو یقین کریں آپ کنویں کے مینڈک ہی رہیں گے۔ ہم لوگوں نے کیا سوچا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں جس طرح سے ہیں دنیا ہمیں اسی طرح ہی ڈیل کرے، نہیں ڈیل کرے گی دنیا، آپ کے کمفرٹ زون کو نہیں دیکھتی۔ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو آپ کو ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ بات اسپیشلی ان خواتین کے لیے ہیں جن کی بچیاں ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے بچیوں کو اتنا پیمپر مت کیجیے، کیونکہ انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل ہی نہ سکیں۔ بہت سی مائیں جو ہوتی ہیں نا، میں ایک بات بتاؤں، یہ اس میں نا ایک بڑا ایک سمجھ لیں کہ معاشرتی مسئلہ بھی ہے، جو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں نا،
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے نا ماؤں کا اس حوالے سے، کیونکہ وہی کہتی ہیں جی ہماری بچیاں نا فلانے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں تھوڑی بہت کمی بیشی نا ہر جگہ ہوتی ہے، اور آپ کی بچی نے جا کے انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے، ماحول کو بدلنا ہوتا ہے، سنوارنا ہوتا ہے. سو اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے نا تو اس کو اگنور کر دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ ٹائم ضائع کریں یہ سوچیں کہ نہیں جی اس کا تو یہی کمفرٹ زون ہے، یہ اس سے باہر نہیں جا سکتی. ہاں ہمیں بالکل ایسا ہی گھر چاہیے جیسا میرا گھر ہے، نہیں ہو سکتا نا، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، بہت اچھا بھی مل سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوگا، بہت اچھا ہی مل سکتا ہے، لیکن دونوں پوائنٹس مد نظر رکھیے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خدا را لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیجیے. جنہوں نے نہیں امپریس ہونا نا، آپ ان کے سامنے سونے کے بن کے بھی چلے جائیں گے نا، وہ نہیں امپریس ہوں گے. سو لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش مت کیجیے. آپ اچھا کر سکتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے، بہتر رکھنا ہے، اچھے کپڑے پہننے، اچھی ڈریسنگ کرنی ہے، جو کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ سوچ کے مت کیجیے کہ لوگ مجھ سے امپریس ہوں گے. یقین کیجیے یہ لوگ کبھی امپریس نہیں ہوتے، الٹا یہ آپ کو ڈپریس کر سکتے ہیں. سو اس لیے لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں جو ہے نا اپنے ذہنی سکون کو، اپنے آرام کو، اس کو داؤ پہ مت لگائیں. اپنی خوشیوں کو داؤ پہ مت لگائیں صرف اس لیے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، لوگ امپریس ہو جائیں گے. لوگ کبھی امپریس نہیں ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب، نیگیٹو سیلف ٹاک کرنے سے پرہیز کیجیے. دیکھیں خود سے بات کرنا نا بہت اچھی بات ہوتی ہے، آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کے لیے ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے مسائل اپنے آپ سے ڈسکس کیجیے، اپنی خوشیاں بھی دوسروں سے شیئر کریں، لیکن اپنے آپ میں خوش رہیں اپنی خوشیوں میں، ٹھیک ہے. لیکن اپنے آپ سے منفی باتیں نہ کریں. جب آپ اپنے آپ کے اوپر منفی چیزیں سوار کر لیتے ہیں نا، منفی بات اپنے آپ سے کرنا شروع ہوتا ہے، نہیں جی میرے ساتھ یوں ہے، نہیں جی میں ایسے نہیں تھا، نہیں میں نے یوں کرنا تھا، نہیں میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو یہ چیز آپ کے ذہنی سکون کو، آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے. یقین کریں خوشیاں اگر آپ اپنے ارد گرد صرف نظر دوڑا لیں نا، تو آپ کو خوشیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ صرف نیگیٹو سوچتے رہیں گے نا، تو پھر آپ کو ارد گرد صرف منفی لوگ، منفی خیالات نظر آئیں گے. اور اگلا پوائنٹ اسی کے ساتھ ہی جوائن کر لیتے ہیں کہ اپنی زندگی سے، ارد گرد سے منفی لوگوں سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیں. جو لوگ اپنی زندگی میں نیگیٹو ہیں، یقین کریں وہ آپ کی زندگی میں بھی نیگیٹیوٹی ہی لے کے آئیں گے. یہ بات لازم ہے کہ آپ کے ارد گرد جیسے لوگ ہوتے ہیں آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد منفی لوگ ہیں تو پھر آپ بھی منفی ہی سوچنا شروع کر دیں گے. آپ کو بھی زندگی میں ہر جگہ منفی چیزیں ہی نظر آئیں گی. اس لیے پازیٹیو لوگوں میں رہیے، پازیٹیو سوچیے. پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آ سکتی ہے. اور انسان کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا آپ پازیٹیو سوچتے ہیں نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. یہ بات لازمی ہے. یہ بات ایک دفعہ صرف آپ کر کے دیکھ لیں، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہوگا، کیونکہ آپ خود بخود پازیٹیو چیزوں کے لیے اسٹرگل کرنا شروع کر دیں گے. نیگیٹیوٹی کے میں جائیں گے تو صرف اس میں ڈپریشن ہی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اور کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے اچھا سا کمنٹ اسی طرح سے کیجیے گا جیسے آپ لوگ مجھے روز اتنے اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.